پوچھنا چاہتا ہے ولادت کہاں ہوئی؟ کہ ولادت فرات کے کنارے ہوئی، اس لیے فرات کا پانی بابرکت قرار پایا، فرات کا پانی بابرکت قرار پایا۔ اس نے سوچا شاید کہیں پڑھ لیا ہوگا، کہنا اچھا یہ بتائیے عیسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ آپ نے کہا یونانی زبان میں مارسا تھا، مارسا تھا، اور عربی میں ملیا ہوگا۔ اس نے کہا یہ بھی کہیں پڑھ لیا ہوگا۔ کہا میری ماں کا نام بتا دیجیے، میری ماں کا نام بتا دیجیے۔ کہا تیری ماں کا نام انقالیہ ہے، یونانی زبان میں انقالیہ ہے۔ تیرے باپ کا نام عبد مسیح ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ کہا تیرے باپ کا نام عبد مسیح ہے، جو کہ عبد مسیح نہیں ہونا چاہیے تھا، عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ تیرا نام عبد سلیم ہے، تیرا نام عبد سلیم، سلیم کا بندہ نہیں ہوتا، تیرا نام بھی عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے، یاد رکھ فرشتوں کے نام پر نام نہیں رکھا جاتا۔ تیرے باپ کا نام عبد الرحمن ہونا چاہیے، تیرے نانا کا نام عبد الرحمن ہونا چاہیے تھا، جبرائیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام نے کہا، ایک مرتبہ اس نے کہا ہاتھ آگے کیجئے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نعرہ حیدری ہے جناب، لیکن جنہیں نہ پڑھنا تھا کلمہ، دنیا کی حکومت چاہیے تھی، دنیا کی حکومت چاہیے تھی، وہ سامنے آ گئے، سامنے آ گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی امام، آپ کی حکومت یہاں اور مدینے میں ایک اور حکومت، حسد پیدا ہو گیا۔ طواف کے لیے گیا، دیکھا ایک جوان آگے آگے ہے، حسد پیدا ہو گیا۔ دوبارہ طواف کیا، حسد پیدا ہو گیا، یہ آگے آگے کرتے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ کہا اچھا۔ گیا قریب، کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھنے آئے ہو یا علم حاصل کرنے آئے ہو؟ کہا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہا پھر ایسے بیٹھو جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا کرتے ہیں۔ بادشاہوں کو بتا دیا کہ آداب امامت کیا ہوتے ہیں۔ بیٹھ گیا، کہا ذرا واجبات شرعی بتا دیں۔ کہا 1، 5، 17، 34، 94، 153، سال میں 1، زندگی میں 1، 40 میں 1۔ کہنے لگا میں آپ سے سوال شرعی سوال کر رہا ہوں، آپ حساب بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں حساب ہی تو بتا رہا ہوں، سارا تو حساب کتاب پر ہی ہے، یہاں بھی حساب وہاں بھی حساب۔ کہنے لگا آپ سمجھا دیجئے۔ امام نے کہا سن، 1 اسلام، 5 وقت کی نماز، 17 رکعت نماز، 34 سجدے، 94 تکبیریں، 153 تسبیحات، سال میں 1 رمضان کا 1 مہینہ۔ کہا 40 میں 1، کہا 40 دینار پر 1 دینار، کہا زندگی میں 1، کہا حج، کہا حج، کہا 1 کے بدلے 1، کہا جس نے قتل کیا اس کے بدلے قتل کیا جائے۔ پورا اسلام حساب میں سمجھا دیا۔ بادشاہ کو حسد پیدا ہو گیا۔ اب یہ حسد ہر ایک کو تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یزید کی جنگ حکومت کی تھی، میں کہتا ہوں نہیں، یزید کی جنگ حکومت کی نہیں تھی، یاد رکھیے حکومت اسے مل چکی تھی۔ اس سے اختلاف کیجیے گا، مجھ سے سوال بھی کیجیے گا۔ یزید کو اقتدار مل چکا تھا، حکومت رکھتا تھا، میجارٹی اکثریت مان چکی تھی، پھر بھی حسین سے برسر پیکار تھا۔ کیوں؟ اور پھر صرف برسر پیکار نہیں تھا، لشکر امام حسین کے پاس 150 آدمی، 200 آدمی، 70 آدمی، 200 آدمیوں سے زیادہ کی روایت نہیں ہے۔ سب سے کم لشکر 29,500، اس سے زیادہ 2 لاکھ، اس سے زیادہ 5 لاکھ، اس سے زیادہ 9 لاکھ یزید کا لشکر۔ کیوں بھائی 200 آدمیوں کے لیے 9 لاکھ کا لشکر کیا ضرورت؟ 9 لاکھ۔ دیکھیے میں رد نہیں کرتا کسی روایت کو، اس لیے یہ رد نہیں کرتا، یاد رکھیے جنہوں نے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا
کہ امامت تنہا 9 لاکھ سے ٹکرا سکتی ہے، تنہا 9 لاکھ سے ٹکرا سکتی ہے۔ اور باخدا تاریخ نے لکھا کہ 9 لاکھ تلواروں کی کوشش تھی، حسین سجدہ نہ کر پائے۔ اور حسین سجدہ کیوں کر رہے تھے؟ میں نے پھر بتایا، آپ کو پہلے بتایا کہ ہر معصوم نے معجزہ دکھانے سے پہلے یا معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ کیا کہ اس کی خدائی باقی رہ جائے، اس کی خدائی باقی رہ جائے۔ حسین سجدہ 9 لاکھ کی کوشش ہے، حسین سجدہ نہ کرے۔ حسین سجدہ کرنا چاہتے ہیں، 9 لاکھ سوچوں پر حسین نے قدم رکھ کر، 9 لاکھ سوچوں پر، فکروں پر حسین نے قدم رکھ کر ان کو رونتے ہوئے سجدہ شکر کیا کہ مالک تیری خدائی باقی رہ گئی، ورنہ آج یہ سمجھتے کہ خدا لڑ رہا تھا کربلا کے میدان میں۔ 9 لاکھ کیوں بھیجے؟ یزید جانتا تھا کسی عام آدمی سے جنگ نہیں ہے، بڑا بہادر ہو، بہت بہادر ہو، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر 200 کے مقابلے میں 10,000 بھیج دیتا، 30,000 بھیج دیتا، 50,000 بھیج دیتا۔ ارے لشکر پر لشکر کیوں بھیجا؟ یزید جانتا تھا، یزید دیکھ رہا تھا امام حسین کو، یزید جانتا تھا کہ آج میں کسی اور سے نہیں لڑ رہا بلکہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قوت سے میرا مقابلہ ہے، اس لیے لشکر پہ لشکر بھیج رہا تھا۔ اسی لیے بادشاہوں کی کوشش رہی کہ ان اماموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ جناب پہلے امام کو فضل بن ربیع کی قید میں ڈالا گیا، قسم خدا کی یہ وہ معصوم امام ہے جس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ قید خانے میں گزرا ہے، زیادہ تر حصہ قید خانے میں گزرا اس امام کی زندگی کا۔ کبھی فضل بن یحییٰ کی قید میں، کبھی کسی کی قید میں، جس کی قید میں بھی بھیجتے وہ لکھ کر بھیج دیتا ہے 1-2 سال کے بعد، میں نہیں رکھ سکتا، یہ بڑے عابد و زاہد ہیں، یہ بڑے عابد و زاہد ہیں، میں نہیں رکھ سکتا۔ آخر میں سندی بن شہاب کی قید میں ڈالا گیا، سندی بن شہاب کو حکم دیا گیا کہ امام کو زہر دیا جائے، امام کو زہر دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا۔ سندی نے پوچھا کہ میں نے آپ نے کھجوریں کھا لی، کہاں جہاں تم چاہتے تھے وہ کام تمہارا ہو گیا۔ بس عزیزوں جب امام بستر پر لیٹے، ایک مرتبہ کچھ علماء کو جمع کیا گیا، اس قید خانے میں لائے، کہا سنو یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں تکلیفیں دی، ذرا ان سے پوچھو کہ ہم نے کتنے آرام سے انہیں رکھا ہے۔ جب علماء نے سوال کیا، ایک مرتبہ امام نے چادر میں سے ہاتھ نکالا، کہا جگہ کی بات تو یہ صحیح کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کھجور کے 9 دانوں میں زہر دیا ہے، جس زہر کا اثر میری ہتھیلی میں موجود ہے، ہتھیلی سبز ہو چکی تھی امام کی۔ بس عزیزوں امام نے فرمایا سنو انہوں نے مجھے زہر دیا ہے، میں 3 دن کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ 3 دن گزرے تھے کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزوں جب سے امام نے مدینہ چھوڑا تھا، امام کا بستر صحن میں لگایا جاتا تھا۔ ایک دن امام نہ آئے، اہل خانہ پریشان تھے، امام رضا تشریف لائے، کہا احمد میرے بابا کے تبرکات مجھے دے دو۔ یہ سننا تھا کہ اس بیوی نے سر کو پیٹ دیا، کیا ہے ہمارا وارث دنیا سے چلا گیا۔ امام رضا مدینے سے بغداد تشریف لائے۔ بس عزیزوں میں نے مجلس تمام کی، چند جملے سن لیں، تابوت برآمد ہوگا، زیارت کر لیجئے گا۔ ارے معصومہ قم جیسی بیٹی جس کی 23 بیٹیاں تاریخ نے لکھی ہو، کیسے اس گھر میں ماتم بپا ہوا ہوگا وہ بی بی۔ عزیزوں امام کا جنازہ کتنی غربت سے چلا کہ توق و زنجیر ڈلی ہوئی، امام کا تابوت لا کر بغداد کے پل پر رکھا گیا۔ کہا وہ لوگوں دیکھو یہ رامزیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ آتے تھے امام کا جنازہ دیکھتے تھے۔ بادشاہ کا بھائی سلیمان بن جعفر جس کا بغداد کے پل
کے قریب محل تھا. جب شور کی آواز سنی غلاموں سے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ کیا ہوا. غلام آئے کہا رازیوں کا امام اس دنیا سے چلا گیا. ایک مرتبہ سلیمان بن جعفر نے اپنی جوتیاں ہٹائیں نہ پا پر ہینا نکلا. آیا جنازے کے پاس تابوت امام موسیٰ کاظم کو اٹھایا اور منادی کو بلا کر کہا کہ آؤ آواز دو جسے طیب ابن طیب کا جنازہ دیکھنا ہو وہ آئے موسیٰ ابن جعفر کے جنازے میں.